وہ سارے کزن اس وقت مری گھومنے کے لیے اپنے پینٹ ہاؤس میں آئے ہوئے تھے۔ صبح سویرے کا وقت تھا، سارا ناشتہ بن گیا تھا۔ انایا ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کر رہی تھی۔ سب آ گئے کیا؟ کبیر نے پوچھا۔ نیدا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ آدم کہاں ہے؟ اس نے آدم کو نہ پا کر پوچھا۔ شاید کمرے میں ہے، میں بلا لاتی ہوں۔ انایا اتنا کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ وہ آدم کے کمرے کے باہر پہنچی۔ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز ہوئی، پھر خود میں ہمت پیدا کرتے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے آدم کی آواز آئی، آ جاؤ۔ تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ کھولے مسکرا کر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسے انایا کی نظر اسکرین پر پڑی، چہرے کی ساری مسکراہٹ کسی نے نوچ پھینکی تھی جیسے۔ اور ڈاکٹر سمرا سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سمرا ڈاکٹر آدم کے ساتھ کام کرنے والی ایک کولیگ تھی۔ کسی نے انایا کا دل مٹھی میں دبوچ کے سانس آنا روک گیا تھا جیسے۔ آدم اپنے دھیان میں باتیں کر رہا تھا، مگر کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو انایا کھڑی تھی۔ کیا ہوا انایا؟ وہ جو ساکت و جامد اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ آدم کی آواز پر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ میں آپ کو بلانے آئی تھی، ناشتہ لگ گیا ہے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اور بہت مشکل سے اتنا ہی بول پائی۔ آدم نے سر ہلایا۔ اوکے سمرا، پھر بات ہوگی، میری سسٹر بلا رہی ہے، اللہ حافظ۔ اس نے مسکرا کر کال کاٹی اور اسکرین نیچے کی، مگر انایا کو لفظ سسٹر ساکت اور جامد رہ گئی سن کے۔ آدم نے اسے فینٹسی سے حقیقت دنیا میں لا کر پٹکا تھا۔ انایا کا سانس آنا رک گیا تھا جیسے۔ اسے گھٹن ہونے لگی۔ انایا کہاں کھو گئی؟ آدم اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، پھر خود کو کچھ حد تک سنبھالا۔ آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہ پائی۔ آدم نے کچھ نہ سمجھی سے آپ رچ گئے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ انایا کیا بات کر رہی ہے۔ وہی ڈاکٹر سمرا جس سے آپ ابھی بات کر رہے تھے، پسند کرتے ہیں اسے؟ انایا کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ آدم کی آنکھیں مسکرائی۔ ہاں اچھی تو لگتی ہے۔ اور آدم کی مسکراہٹ نے انایا کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ آدم کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک نے انایا کے دل کو ٹکڑوں میں جیسے توڑ دیا تھا۔ تو آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ اس نے کیسے ہی الفاظ زبان تک لائے وہ وہی جانتی تھی۔ آدم ہنس پڑا۔ اچھی لگنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ شادی کر لوں؟ مجھے تو تم بھی اچھی لگتی ہو، تو کیا تم سے بھی شادی کر لوں گا؟ اور انایا کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آدم کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے ایک دم سے سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ کر لیں؟ انایا نے نہ جانے کیسے الفاظ ادا کیے۔ وہ خود حیران تھی۔ آدم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کروں؟ وہ جیسے سمجھ نہ سکا۔ اس سے شادی کر لیں؟ اور بہت سنجیدہ لہجے میں بولی کہ آدم کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ اسے بہت غور سے انایا کا چہرہ دیکھا، جہاں مذاق کا کوئی بھی شبہ نہیں تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں نے تمہیں کبھی ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ سر چٹک کر ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ختم کر گیا۔ انایا تو بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی اور وہ دروازے کی جانب بڑھا، مگر انایا کی آواز نے اسے زنجیر کر دیا۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ وہ بہت تیزی سے اس کی طرف پلٹا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا انایا؟ میں تمہیں صرف اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ یہ کیا فطور دماغ میں ڈال لیا تم نے؟ خبردار اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا لال ببو کا چہرہ لیے انگلی اٹھائے، غصے سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر دہاڑا تھا۔ اس کا اتنا اجنبی لہجہ دیکھ انایا اندر تک سہم اٹھی۔ وہ رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ انایا کو تو جیسے سانس آنا ہی رک گیا تھا۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہتے بہت تیزی سے چہرہ بھگونے لگے۔ اس نے کب یہ چاہا تھا، مگر محبت پر شاید کبھی کسی کا اختیار کہاں چلتا ہے۔ اس نے کون سا یہ سب اپنی مرضی سے کیا تھا؟ ہو گئی محبت۔ اور بہت مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روک کر نیچے آئی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی یہاں تھے اور وہ کسی قسم کا تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ مشل بھی بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی کیونکہ اس کا محبوب شوہر یہاں موجود نہیں تھا۔ کبیر کے دماغ میں ہیزل چل رہی تھی کیونکہ ہیزل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آدم شدید ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔
اس نے کبھی عنایا سے اتنی غصے میں بات نہیں کی تھی، مگر اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ آدم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد عنایا کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کبیر نے سب کو باہر چلنے کا کہا تو سب تیار ہو گئے۔ آخر سب یہاں گھومنے ہی تو آئے تھے۔ ہیزل بھی اٹھ گئی تھی۔ مشل نے دیکھا عنایا کافی دیر سے غائب تھی۔ وہ اس کے روم کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ عنایا، مشل کی آواز نے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے پاس ہی بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ عنایا نے خود کو کمپوز کیا اور اٹھ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ مشل نے کچھ نرمی سے پوچھا۔ عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ مشل نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اگر کوئی بات پریشان کرے تو اسے شیئر کر کے الجھن دور کر لو۔ مشل کے الفاظ تھے یا کوئی زہر۔ عنایا تو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی اس کی باتوں میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیل کر کچھ کہنے کو لب کھولے۔ کیا محبت ہو جانا کوئی جرم ہے؟ اس کی آواز میں زخمی پن سا آ گیا تھا۔ مشل حیران سی ہوئی، کیونکہ محبت ہونا کہاں کس کا قصور ہے؟ مشل کی آنکھوں میں نرمی تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ محبت ہو جانا کوئی جرم نہیں، مگر نامحرم سے محبت کرنا جائز نہیں۔ عنایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ مگر محبت کون سا انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ یہ تو کمبخت خود ہی ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ مشل اب بھی ویسے ہی نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ بالکل، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں نہ سمجھی ابھری۔ کیا مطلب؟ اس کا دماغ مزید الجھا۔ مطلب یہ کہ نامحرم سے محبت کرنا جائز نہیں۔ نامحرم یا تو پٹی کا ایندھن ہے یا جہنم کی آگ۔ ٹھیک ہے، محبت ایک فطری عمل ہے، مگر اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس شخص کو دیکھنے سے گریز کرو۔ دوسری چیز، یہ رات کے اندھیرے میں میسیجز، نامحرم سے میٹھی گفتگو، یہ سب تباہی ہے۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر بگونے لگے۔ وہ ساکت اور شل رہ گئی۔ اس نے یہ کیوں نہ سوچا؟ وہ تو ایک نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مشل کے چہرے پر ڈالی جس میں بلا کا اطمینان تھا۔ اس کے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں چمک تھی جیسے نور ہو۔ اگر ان سب کے باوجود بھی انسان شخص کو بھول نہ پائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بہت مشکل سے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے۔ مشل کی مسکراہٹ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ دعا، ایک لفظ جواب آیا، اور عنایا کو لگا کہ وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ مشل کچھ پل دوبارہ بولی، اللہ سے دعا کرو کہ وہ شخص تمہارا محرم بن جائے۔ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوا تو تمہارا محرم بن جائے گا، ورنہ اللہ اسے تمہارے دل سے نکال دے۔ مشکل ہے، مگر گناہ کی لذت سے بہتر ہے۔ جانتی ہو، محرم سکون ہوتا ہے اور نامحرم بے سکون۔ عنایا کی ہچکیاں آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ نامحرم سے محبت وہ کر بیٹھی تھی۔ مشل بس نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک شفیق عورت کی طرح، ایک ماں کی طرح، ایک بڑی بہن کی طرح۔ عنایا اس خوش نصیب عورت کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے بے اختیار رشک آیا کہ مشل اس کی بڑی بہن ہے۔ کبیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ لڑکیوں، جانا نہیں ہے؟ کبیر کی آواز سے وہ دونوں حرکت میں۔ عنایا خود کو کمپوز کرتی اٹھی اور جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کی تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ خان حویلی کے 3 سپوت تھے۔ سب سے بڑے ارمان خان، ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ازلام، اس سے چھوٹا کبیر، اور ان سے چھوٹی عنایا، اور ان سے چھوٹے حسان خان کے بھی 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا شاویز، چھوٹی مشل، اور سب سے چھوٹی ہیزل، اور اس کے علاوہ سب سے چھوٹے امان خان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا آدم اور بیٹی ندا۔ مشل کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تھی، مگر عنایا، ہیزل اور ندا ابھی یونیورسٹی جاتی تھی۔ کبیر وکیل تھا، آدم ڈاکٹر تھا۔ شاویز اور ازلام دونوں بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا چکے تھے۔ ازلام اور مشل کی شادی ہو چکی تھی۔ ہیزل اور کبیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو وہی عنایا کو کب آدم سے محبت ہوئی اسے احساس ہی نہ ہوا۔ خان حویلی میں شادی صرف خاندان میں ہی کی جاتی تھی۔ وہ سب اس وقت شاپنگ کر رہے تھے۔ لڑکیوں کو سب چوڑیوں کے سٹال کی جانب دیکھ کر جسے سب کھل اٹھے تھے۔
سب اپنی پسند کی چوڑیاں نکال رہی تھی۔ کبیر ہیزل کے پاس جھکا۔ ریڈ کلر کی لو، تمہارے ہاتھ میں وہ بہت خوبصورت لگے گی۔ اور ہیزل سر جھکا کر مسکرائی تھی۔ پھر ریڈ کلر کی چوڑیاں اٹھا کر کبیر کے سامنے کی۔ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی میں پہنائی۔ نیدا تو الگ الگ رنگ کی چوڑیاں اٹھا کر ان کا ڈیزائن بنا رہی تھی۔ سیلز مین ان سب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لائی میم، میں ہیلپ کر دوں۔ انایا کو چوڑیاں پہنتے دیکھ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے وہ انایا کا ہاتھ پکڑتا، آدم کا ہاتھ درمیان میں آ گیا۔ اس نے سیلز مین کو قتل کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ ہماری عورتوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے محافظ یہاں موجود ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہتے انایا کی طرف پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا، مگر انایا ہاتھ نامحسوس انداز میں کھینچ گئی۔ آدم بے حد حیرت سے اس کا یہ اجنبی رویہ دیکھ کر رہ گیا۔ اسے یاد آیا صبح انایا پر اس نے غصہ کیا تھا، شاید اس لیے وہ ناراض ہے۔ انایا، صبح والی بات بھول جاؤ، وہ بس ایک مذاق تھا۔ اس نے دوبارہ انایا کا ہاتھ پکڑا، مگر انایا نے دوبارہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ ٹھیک کہا تھا آپ نے، مجھے میری اوقات یاد کروائی، مگر آپ میرے نامحرم ہیں۔ اور مشل اپل کہتی ہیں نامحرم کا لمس آگ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتے مشل کی طرف پڑی اور اپنی کلائی اس کے سامنے کی۔ آدم پھٹی پھٹی نگاہوں سے انایا کے یہ رویہ دیکھ کر رہ گیا۔ مشل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس پہ چوڑیاں ڈالنے لگی۔ لالا، یہ ڈال دینا۔ نیدا کی آواز سے وہ ہوش میں آیا، وہ جو اپنا ہاتھ اور چوڑیاں اس کے سامنے کیے کھڑی تھی۔ آدم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس میں چوڑیاں ڈالنے لگا۔ اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی حویلی کی عورتوں کو کوئی غیر محرم ہاتھ لگائے، مگر انایا کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ پگھلتا ہوا سیسا تھا جس کے کانوں میں انڈیل کر ہو گئی تھی۔ وہ تلخ حقیقت تھی کہ وہ اس کا نامحرم تھا۔ اسے ڈاکٹر سمرا کے الفاظ یاد آئے، مجھے لگتا ہے وہ آپ کی کزن آپ کو پسند کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسندگی دیکھی ہے، میرا مطلب ہے محبت۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں آدم کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ آدم کو شوق تو لگا، مگر وہ انایا کو کسی کی نظروں میں ذلیل نہیں کر سکتا تھا۔ پسند کرتی بھی ہے تو کیا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں شادی فیملی میں ہی ہوتی ہے، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جیسے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وقت آنے پر انایا سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سمرا زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور اس محبت کا کیا جو میں آپ سے کرتی ہوں؟ آدم نے بے یقینی سے سر اٹھا کر دیکھا، جس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ آدم نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ یہ پسندگی صرف آپ کی نہیں ہے ڈاکٹر سمرا، اور بھول جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اسے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ میں آپ سے محبت کا اعتراف ساری دنیا کے سامنے بھی کر سکتی ہوں، چاہے تو آزما لے، مگر کیا وہ انایا کر سکتی ہے؟ وہ کبھی نہیں کرے گی۔ جانتے بھی ہیں آپ کے خاندان میں اولاد کی کوئی مرضی پوچھتا ہی نہیں ہے، بس اسے ایک بوجھ کی طرح آزاد کرنے کے لیے کسی بھی جاہل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی ہوئی اٹھی تھی۔ اگر ہمت ہے تو میری خاطر اپنے خاندان سے لڑے، پتہ چل جائے گا کہ بیٹوں کو پسند کی شادی کرنے دی جاتی بھی ہے یا صرف خاندان کی کسی بھی لڑکی کو منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی ایک ٹاسک ریلیشن ایسا کسی زمانے میں ہوتا ہے۔ آپ میں ہمت نہیں ہے ڈاکٹر آدم خان۔ وہ تنفر سے کہتی چلی گئی اور آدم کے سارے حواس سلپ کر لیے گئے تھے۔ اس کی مردانگی کو چیلنج کر گئی تھی اور اسے یہ بات باور کروا گئی تھی کہ وہ اپنی پسند سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ نیتا نے اس کا بازو ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ لالا، یہ بھی پہنا دے۔ نیتا نے دوسرا ہاتھ بھی سامنے کیا تو آدم نے اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی چوڑیاں ڈال دی۔ شاہویز نے اپنا والیٹ نکال کر سب چوڑیوں کی پیمنٹ کی، پھر وہ سب اس اسٹال سے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ آدم کی دل و دماغ میں جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ انایا کچھ پیچھے چل رہی تھی اور ایک ہی لمحے میں انایا کے قریب ہوا تھا۔ وہ سب کچھ آگے چل رہے تھے۔ آدم نے انایا کا ہاتھ پکڑا اور ایک سائڈ پر لے گیا۔ انایا تو جیسے بوکھلا سی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑے۔ اس نے کچھ سخت لہجے میں الفاظ ادا کیے۔ آدم نے اسے ایک سنسان گوشے میں لا کر چھوڑا، پھر اسے کندھوں سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی خطرناک حد تک بھر گئی تھی۔
انایا کو آج پہلی بار اس سے خوف آیا تھا. مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کچھ غصہ ضبط کرتے ہوئے سوال کیا اور انایا کو لگا کسی نے اس کے گناہ کو بڑے بازار میں پیش کر دیا. وہ اندر تک کپکپا اٹھی اور مشل کے الفاظ یاد آئے. نہیں کرتی، چھوڑے. اور آدم کے ماتھے کی نسیں اوپر کی. تو پھر یہ کیوں کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ اس نے نہایت غصے سے سوال کیا. انایا نے اپنی ساری زندگی میں آدم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. وہ تو بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج رہتا تھا اور حویلی میں سب سے زیادہ شرارتی تھا. میں نہیں جانتی کیوں کہا تھا. اب چھوڑے مجھے، آپ کے ہاتھ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. آدم کو تو ایسا غصہ آیا کہ حد ہے. اچھا، میرے ہاتھ تکلیف دے رہے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو تم میرے گلے بھی لگ جاتی تھی. تب کہاں تھا تمہارا یہ دماغ؟ اس کے چہرے پر گرجا تھا. انایا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے. تب میں نہیں جانتی تھی کہ محرم اور نامحرم سے پردے کے کیا حقوق ہے. آدم کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا. تو پھر مجھے لالا کیوں نہیں کہتی؟ اگر تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے بولو. کرتی ہوں محبت یا نہیں؟ وہ اب کچھ اونچی آواز میں گرجا تھا. انایا کی ہمت بس ہو گئی تھی. ہاں، ہو گیا گناہ. مجھ سے ہو گئی محبت، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ محبت ہونا اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے. مگر آپ مجھے کیوں پسند کریں گے؟ آپ کو تو ڈاکٹر سمرا پسند ہے نا، جو ڈاکٹر اس نام ناسب لباس میں ہاسپٹل میں گھومتی ہے، جس کے گلے میں دوپٹہ تک نہیں ہوتا. آپ مرد اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو تو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، مگر پسند اپنی مرضی کی آتی ہے، وہ جس میں شرم و حیا نام کی نہ ہو. اس کے چہرے پر غصے سے چیخی تھی اور آدم کو لگا جسے کسی نے اس کی روح پر کھینچ کر تھپڑ مارا ہو. اسے انایا کو کندھے سے چھوڑ دیا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور انایا کے چہرے پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا. انایا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. آدم سے آخری چیز جو وہ کبھی بھی توقع نہیں کر سکتی تھی وہ آدم کا خود پر ہاتھ اٹھانا تھا. تم نے مجھے اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے. اس کے چہرے کو دبوچ کر دہارا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور دھکیلتے وہاں سے غائب ہو گیا. انایا کو اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھنے والا وہ شخص آج اسے تھپڑ مار کے چلا گیا تھا. ہاں، آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ نامحرم سے محبت ہونا کتنا بڑا گناہ ہے. اور زمین پر بیٹھی پوٹ پوٹ کر روتی چلے گی. وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ محبت انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. اسے تو اس کی اپنی محبت نے ہی ذلیل و رسوا کر دیا. اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا. اسے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا تاکہ کوئی اس کی گال پر انگلیوں کے نشان نہ دیکھ سکے. وہ بس زمین پر بیٹھی پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور دوسری طرف صرف انایا اور آدم کو ڈھونڈ رہے تھے جنہیں غائب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی. سب سے پہلے مشل کی نظر انایا پر پڑی اور فوراً اس کی جانب آگی. انایا، کیا ہوا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھی تھی. اس کو شدید قسم کے چکر آنے لگے. پتہ نہیں آپ ہی چکر آ رہے ہیں. فریال نے اس کا سر اور چہرہ چھوا جہاں سے آگ نکل رہی تھی. وہ فوراً فکر مند ہوئی. تمہیں تو بہت تیز بخار ہے انایا. مشل نے فوراً اپنا موبائل نکال کر کبیر کو کال ملائی. اگلے 5 منٹ تک وہ سب بھی بھاگے ہوئے آئے. انایا، کیا ہوا ہے؟ کبیر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. وہ بائی کے سینے سے لگی. لالا، وہ آدم. بس اتنا ہی بول پائی اور پھر ہوش و حواس سے بےگانہ ہو گئی. شاوز نے فوراً آدم کو کال ملائی مگر وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا. کبیر نے فوراً انایا کو بازو میں اٹھایا اور سب وہاں سے نکلے تھے. وہ واپس پینٹ ہاؤس آئے. کبیر نے انایا کو اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر لیٹایا اور آدم کا فون اب بند جا رہا تھا. شاوز کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. وہی انایا کا چیک اپ کر سکتا تھا مگر پتہ نہیں وہ کہاں غائب تھا. مشل نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے سر پر کرنی شروع کی. اس کے چہرے پر انگلیوں کی نشان دیکھنے کی ہوش نہ رہی. پاس ہی ہیزل اضطرابی کیفیت میں بیٹھی تھی اور ندم مسلسل آدم کو کال ملا رہی تھی. اس کی دل و دماغ میں ایک جنگ سی چل رہی تھی. اسے دو عورتوں نے جسے چیلنج کر دیا تھا کہ وہ نہ تو پسند کی شادی کر سکتا ہے اور نہ اسے باہیا بیوی چاہیے. اسے انایا سے یہ امید نہیں تھی. ڈاکٹر سمرا تو چلو پھر بھی غائب تھی مگر انایا، وہ تو اس کی اپنی تھی نا. سالوں سے دوستوں کی طرح رہے تھے. آدم کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں میں سے کس سے محبت کرے.
ہے بھی محبت یا نہیں۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل تو آیا تھا، مگر 3 گھنٹے بے مقصد مری کے بازاروں میں گھومتا رہا۔ شام ہو رہی تھی۔ جب غصہ کچھ اور ٹھنڈا ہوا تو واپس پینٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ پار کیا، سامنے ہی کبیر غصے سے چکر کاٹ رہا تھا، اور شاویز کی شکل دیکھ کر اسے بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کہیں انایا نے بتا تو نہیں دیا کہ وہ اسے تھپڑ مار چکا ہے؟ وہ کبھی انایا پر ہاتھ نہ اٹھاتا، مگر انایا کے الفاظ نے اس کی روح تک کو جلا دیا تھا۔ اس لیے غصے میں اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ آخر تھا تو وہ بھی خاندان کا خون، غیرت کے نام پر جوش مارتا تھا اس کا خون۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر آدم کی طرف گئی، دونوں نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے گورا۔ کبیر کا دل چاہا کہ اس کی جان لے لے۔ وہ آگے بڑھا اور پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ آدم جیسے تیار تھا ان کے رد عمل کے لیے، اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کر گیا۔ شاویز نے فوراً کبیر کو پکڑ کے پیچھے کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر کا غصہ کیسا ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ، اس نے نرمی سے الفاظ ادا کیے۔ اسے کو اپنی شکل لے کر غائب ہو جائے، اور نہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے گرجا کہ وہ تینوں نکل کر باہر آ گئے۔ نیدا نے کچھ دکھ سے اپنے بھائی کو دیکھا تو مشل نے کچھ الجھن سے اس کے ناک سے بہتا خون دیکھا، اور ہیزل تو کبیر کو غصے میں دیکھ کر ایک قدم نہ بڑھا سکی۔ آدم ایک قدم آگے بڑھا۔ میری بات سنے لالا، اسے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ شاویز اسے کو دفع ہو جائے یہاں سے، اور نہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ کبیر یہ کہہ کر رکا نہیں، انایا کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ شاویز چند قدم چل کر اس کے سامنے آیا، پھر اسے گریبان سے پکڑا۔ وہاں بڑے بازار میں انایا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے گھنٹے ہم سب نے تمہیں فون کیے، مگر تم نے تو موبائل ہی بند کر دیا۔ وہ سر چاچے میں آہستہ آواز میں گرجا تھا، اور آدم خان کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسکی تھی۔ کسی نے اس کے سر پر ساری پینٹ ہاؤس کی چھت جیسے دے ماری تھی۔ تمہیں اسی لیے کال کر رہے تھے کہ تم ڈاکٹر ہو، اس کا چیک اپ کرو گے، مگر نہیں، تم نے ایک بار بھی ہماری کال اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی۔ کیا فائدہ ہے تمہارے ڈاکٹر ہونے کا جب فیملی ایمرجنسی میں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اور آدم خان کو بس نہ چلا کہ زمین پھٹے اور ہوش میں سما جائے۔ میں اسے چیک، اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب شاویز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قریب ہی کلینک سے لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا، اسے چیک کیے کب کی جا چکی ہے۔ جاؤ فی الحال اپنی شکل غائب کر لو۔ شاویز نے اسے چھوڑ دیا اور پھر خود اوپر چلا گیا۔ ایدا کو اپنے بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے آپ کو اتنی بار کال کی لالا، آپ نے ایک بار بھی نہیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ ہیزل اور ندا اب کمرے میں چلی گئی تھی، صرف مشل ہی تھی جو اسے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دیر کے بعد نظریں اٹھا سکا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے مشل کو دیکھ کر سوال کیا۔ بہت تیز بخار ہوا تھا، پہلے سے کچھ تو بہتر ہے، مگر اب بخار میں ابھی بھی جل رہی ہے۔ دوائیوں کے زیر اثر غنود کی مہر، اور نرمی سے کہتی کمرے میں چلے گئی۔ اور آدم خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اسے اس وقت کوئی سمرہ یاد نہیں تھی، کوئی یاد تھا تو صرف انایا، کسی کی فکر تھی تو صرف انایا کی۔ وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ کر آ گیا؟ ہاں، ہو گیا گناہ۔ انایا کی آواز کان میں گونجنے لگی، اور ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں آیا۔ غصے سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کا بس نہ چلا کہ چیخے چلائے، ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے اس نے انایا کو تھپڑ مارا تھا۔ آدم کی گرے آنکھیں غصے اور تکلیف کی شدت سے لال ہو گئی تھی۔ اسے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے دیوار میں دے مارا، مگر سکون یہی نہ ملا۔ وہ اپنا ہاتھ دیوار میں مارتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ سارا خون سے بھر گیا۔ اس کا دل جل رہا تھا، اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ اسے سچ میں انایا خان سے محبت ہو گئی تھی۔ دل نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ ہاں، تم بھی اس محبت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے پوری شدت سے چلایا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی تکلیف اور کتنا غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق تھا، مگر اس کے اندر غصے کا جوالا جو اب پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ وہ فوراً پینٹ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر تب تک چلاتا رہا جب تک سارا غصہ باہر نہیں نکل گیا۔ اسے چیخ چیخ کر ساری فرسٹریشن باہر نکالی۔ پھر کچھ گھنٹے بعد اٹھا اور پینٹ ہاؤس واپس آیا۔ سب رات کا کھانا کھا کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔
وہ بہت خاموشی سے انایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا انایا کے پاس آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ کتنے ہی پیر اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ سرخ گندمی رنگت، خوبصورت نقوش، اور سب سے زیادہ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ آدم کی آنکھوں کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ شادی کس سے کرے گا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مری میں ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آدم بھی رات کو پینٹ ہاؤس میں آ چکا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا تو کبیر پر نظر پڑی جو انایا کے کمرے میں جا رہا تھا۔ اسلام بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کبیر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا جو سو رہی تھی۔ بخار اتر گیا تھا۔ اسلام نے نرمی سے اس کے بال چہرے سے پیچھے کیے اور اچانک اس کی نظر انایا کے گال پر گئی۔ جسم میں کسی نے چنگاریاں سی بھر دی تھی۔ اس کی بہن پر ہاتھ کس نے اٹھایا؟ اس کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔ اس نے کچھ حد تک خود کو کمپوز کیا۔ اب تو طبیعت کافی بہتر لگ رہی ہے۔ بخار بھی کافی کم ہو گیا ہے۔ اس کی بات میں کبیر نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ انایا کے جسم میں جنبش سی ہوئی تھی۔ وہ نیند سے جیسے جاگ گئی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے مودی مودی آنکھیں کھولی۔ نظر سیدھا دونوں بھائیوں کے چہرے پر گئی۔ وہ مدھم سے مسکرائی۔ لالا؟ وہ اور وہ دونوں مسکرا اٹھے۔ کبیر اس کے پاس ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری جان؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ انایا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہو، آپ پریشان مت ہو۔ کبیر کوئی کال سننے باہر نکل گیا تھا تو اسلام انایا کے قریب ہوا۔ تم پر ہاتھ کس نے اٹھایا انایا؟ نرمی سے سوال پوچھا۔ انایا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ لالا بازار میں ایک لڑکی سے کل بحث ہو گئی تھی۔ میں نے سوری بھی کہا مگر اس نے غصے میں ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ چھوڑے، اگنور کریں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اسلام کو اگنور کر دیا۔ آدم سے پھر کسی کا سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسی روز واپس لاہور کو لوٹ گئے تھے۔ اس وقت انایا اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب اچانک آدم اس کے سامنے آیا۔ انایا اسے دیکھ کر جھٹکی تھی، پھر سے جھٹک کر سائڈ سے نکلنا چاہا مگر وہ تو اس کے سامنے جیسے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ میرا راستہ چھوڑے، اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ تم میرا دل چھوڑ دو، میں تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا۔ وہی نرم محبت والا لہجہ، مگر آج اس کے لہجے میں نرمی کے ساتھ تکلیف اور شکست بھی تھی۔ انایا فریز سی ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے آدم کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ آدم کی بات کا مطلب ہی نہ سمجھ پاتی۔ میرا راستہ چھوڑیں آدم لالا، میں تو آپ کی بہن ہوں نا۔ اس نے چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا۔ الفاظ نہیں تھے، وہ آدم کے چہرے پر وہی لفظ تھپڑ کی طرح مار رہی تھی جو آدم نے اسے مارے تھے۔ انایا ایک بار میری بات تو سنو نا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اور بھائی صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ انایا کے دل میں بہت تکلیف ہوئی تھی مگر اس نے سختی سے اپنے اوپر سختی کا خول چڑھا رکھا تھا۔ ایک لڑکی جب کسی نامحرم سے بات کرے تو اس کا لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو ہر گناہ اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور گزری باتوں میں یاد نہیں رکھتی اور اب راستہ چھوڑے میرا۔ مگر وہ تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں آغا جان سے بات کروں گا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ الفاظ نہیں تھے، کوئی مردے کے جسم میں جان ڈالنے کے امرت تھا۔ کتنے ہی پل وہ آدم کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی جہاں کوئی جھول نہیں تھا۔ پھر خود کو ہوش میں لائی، کبھی نہیں، میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہوگی، نہ آج نہ پھر کبھی۔ اس بار وہ آدم کی سائڈ سے نکل گئی مگر آدم کے الفاظ نے اسے پتھر کر دیا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو پھر تم کیا کہو گی؟ اگر میں اعتراف کروں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو بھی نہیں؟ اور انایا کو لگا کہ وہ کبھی ہل ہی نہیں پائے گی۔ چاندی کی تاہ سارے در و دیوار تک پھیل گئی تھی۔ نامحرم جہنم کی آگ ہے۔ انایا کا سارا فسوق ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں، مطلب نہیں۔ وہ مضبوط لہجے کے ساتھ کہتی رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی اور آدم کتنے ہی پہر اس خالی جگہ کو دیکھ کر آ گیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اسے دھکار کر جا چکی تھی اور آدم اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وجہ تھی وہ ڈاکٹر سمرا۔ آدم خان کو لمحہ میں سمرا سے اتنی نفرت ہوئی
کہ اگر وہ سامنے ہوتی تو اسے قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ آج سارا خاندان لاؤنج میں جمع تھا۔ داجی نے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ سب بے چینی سے داجی کی بات سننے کے لیے منتظر تھے۔ داجی نے اپنی سربراہی کرسی سنبھالی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آدم اور انایا کا نکاح ہوگا، تو 1-2 ہفتوں میں ہی نکاح کی تیاری کی جائے۔ داجی کی بات سنتے انایا کا سانس رک گیا۔ اس نے اسی بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے آدم کو دیکھا، جو داجی کے سامنے بنے صوفہ پر بیٹھا بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اس نے داجی سے ہی بات کی تھی، اور داجی مان بھی گئے تھے، کیونکہ داجی تو خود خاندان سے باہر شادی کے حق میں نہیں تھے۔ اس لیے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سب اس رشتے پر راضی تھے، اور پھر اس کی بات کسی نے مان دی تھی۔ وہ اس وقت سیڑھیاں پر بیٹھی تھی جب اس کے پاس مشل آ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہے؟ مشل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، تو انایا نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور اپنی وجہ سے وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا انایا؟ ہم دونوں بہنیں ہیں، ہم کبھی بھی بابی مت سمجھا کرو مجھے۔ تمہاری بابی سے پہلے میں تمہاری بہن ہوں۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو نا، ہم اس کا مل کر حل نکالیں گے۔ مشل نے اتنے مان سے کہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے انایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں عجیب سے بور میں الجھ گئی ہوں آپی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ بولی تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا، اور اچانک مشل کو ان دونوں کی مری میں ہونے والی باتیں یاد آئی۔ کیا تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ مشل نے سوالیہ نگاہیں اٹھائی تو انایا سے پوچھا۔ انایا نے نفی میں سر لایا۔ نہیں آپی، میں کسی سے محبت نہیں کرتی، یہ محبت ہی تو جان سے مار دیتی ہے۔ مشل کو حقیقی دکھ ہوا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم آدم بھائی سے بات کر لیں گے۔ تم کس سے محبت کرتی ہو انایا؟ مشل نے ترکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ انایا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے سے دیکھا، اسی شخص سے جو مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ اور مشل بے حد بے یقین تھی۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر تم اس شخص سے محبت کرتی ہو تو پھر تمہارا نکاح تو ہو رہا ہے نا۔ تو انایا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں سمجھ سکیں گی، وہ شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور شاید اب ضد میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتی، ہر شخص ازلام لالا جیسا نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو بہت محبت کرے۔ وہ بے بسی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی، اور مشل سمجھ گئی تھی کہ وہ کس وجہ سے الجھن کا شکار ہے۔ اس لیے وہ آدم سے بھی بدگمان ہو رہی تھی۔ اس نے آدم بھائی سے بات کی تھی، اور آدم اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے خفا ہے، مگر میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اسے مشل کو حوصلہ دیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں کا نکاح ہونا تھا۔ وائٹ اور گولڈن رنگ کی فراک پہنے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش بھی ہے یا نہیں، مگر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی والدین کی عزت کا سوال تھا، اسے ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہی تھا۔ اگر وہ شخص آدم کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا، شاید تب بھی اسے نکاح کرنا ہی پڑتا، مگر اب وہ اپنی محبت کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کا نکاح کا پوچھ رہے تھے۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ اجابہ قبول کے مرحلے طے کیے، دستخط کیے، اور اس کے بعد اس نے مشل کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی، اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اچھا پریشان مت ہو، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ مشل نے آہستگی سے اسے کہتے سب بڑوں کو مخاطب کیا کہ وہ کمرے میں جانا چاہتی ہے، اور انایا کو اپنے ساتھ وہی کمرے میں لے گئی۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر وہ کمرے سے نکل گئے۔ مشل کے جانے کے بعد جلدی سے انایا نے اس ڈریس کو چینج کرنے کا سوچا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے جسم پر کوئی کفن پہن لیا تھا۔ اسے بہت بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ جس شخص سے محبت کرتی تھی اس کا شوہر بن گیا تھا، مگر پھر بھی اسے خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور کپڑے چینج کرنے کے بعد سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ صرف سونا چاہتی تھی، اور اس کا دماغ اس وقت شدید تھکن کا شکار تھا۔ پر اس کی آنکھیں مغرب کے بعد کسی پہر کھلی تھی، عشاء ہونے والی تھی، رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں مشل کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔
اٹھ گئی؟ میں پہلے ہی آئی تھی، تم سو رہی تھی اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ چلو آؤ کچھ کھا لو۔ اس کے پاس ٹرے پر رکھے ہوئے بولی۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ابھی۔ انایا نے نفی میں سر ہلایا۔ انایا کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تو تمہیں تمہاری محبت مل گئی ہے۔ بہت قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ان کی محبت مل جاتی ہے۔ چلو آؤ شاباش، یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ مشل نے کچھ اکمیا لہجے میں کہا۔ انایا کا لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ کبھی کبھی محبت ہی بوجھ بن جاتی ہے۔ وہ بنا کسی بحث کے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھلانے کے بعد مشل کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی جیولری پر گئی۔ اس نے نکاح کے وقت بھی جیولری پہن رکھی تھی۔ اس ساری جیولری کو اس نے باکس میں بند کیا اور ڈریسنگ روم میں رکھنے کی غرض سے چلی گئی۔ اور ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور جیسے ہی باہر نکلی تو کمرے میں ڈم لائٹس چل رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو کمرے میں دوسری لائٹ چل رہی تھی، یہ لائٹ کس نے سوئچ آف کی؟ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی، اچانک اس کے سامنے کوئی آن کھڑا ہوا اور انایا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ مقابل کا ہاتھ اس کے لبوں پہ آیا اور اس نے انایا کو اپنی جانب کھینچا اور اس کا ایک ہاتھ انایا کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے لبوں پر۔ شش، چیخنا مت، ورنہ حویلی والے کیا سوچیں گے کہ نکاح کی پہلی رات ہی لگتا ہے شوہر نے بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آدم نے اس کے کان میں سرکوشی کی تو کہیں جا کر انایا کا سانس سکون کا خارج ہوا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے وہ واقعی ڈر گئی تھی کہ اس کے کمرے میں کون آ گیا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور مت کرنا، ورنہ حویلی والے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر میری عزت افزائی ہوگی۔ نرمی سے کہتے اس کے لبوں پر ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ انایا اسے ہی دیکھ رہی تھی بیگی آنکھوں کے ساتھ، جسے بہت ظالم بیوی ہوں۔ میں ایک بار تمہیں دلہن بنے دیکھنا چاہتا تھا، پور اپنے لیے سجی دیکھنا چاہتا تھا، مگر تم نے ڈریس چینج کر کے میرے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ وہ افسوس سے اس کے کان میں سرکوشی کر رہا تھا اور انایا بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ زخمی لہجے میں بولی۔ تو آدم نے ایک گہری سانس لی۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اور انایا جیسے ساکت سی رہ گئی تھی۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ آدم کے سینے پر کسی نے سالوں بعد ٹھنڈک اتاری تھی یا سکون، مگر یہ وقت اور جذبہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وقت یہی کہیں رک جائے۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی انایا؟ آدم نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ انایا دکھی سا مسکرائی۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر محبت کا احساس ہر اس وقت ہوتا تھا جب آپ میرے محافظ بن جاتے تھے۔ مجھے ہر جگہ، یونیورسٹی سے لے کر میری زندگی کے ہر پہلو میں مجھے گائیڈ کے ساتھ دیتے تھے۔ اور آدم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی اور اس نے بے سختہ اسے اپنے مزید نزدیک کرتے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر لب رکھے۔ انایا حیا سے کچھ سمٹی اور فوراً آدم سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، تو آدم نے اسے پکڑ ڈھیلی کر دی تھی اور انایا آدم سے کچھ دور ہوئی۔ وہ آدم کو ہی دیکھ رہی تھی، پھر اس کے لب پھڑپڑائے۔ تو آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ انایا کے سوال پر آدم کے چہرے پر دکھی سی مسکراہٹ آئی۔ اور بہت سارے منظر تھے جو نگاہوں کے سامنے گھومے۔ محبت کا تو پتہ نہیں چلا، شاید تب جب تمہیں چوٹ لگی تھی اور پٹی کرواتے وقت تم بہت زیادہ روئی تھی، یا شاید تب جب میں تمہارے لیے وہ جھمکے لایا تھا، اب یا پھر شاید تب جب میں غصے پر تم سے ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو تکلیف دی تھی، یا شاید تب جب میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا، یا شاید تب جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ اور آخری بات پر انایا نے بے یقینی سے آدم کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ اگلا سانس نہ لے سکے۔ پہلی نظر، مطلب جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ انایا کی آنکھوں میں ابھرتی حیرت دے کر آدم نے محض کندھے جھکائے اور انایا کا سکوت ٹوٹا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور خوش کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی اتنی خوبصورت ہے تو ساری زندگی اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ بس اپنی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتا تھا۔ مجھے کسی سمرا سے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے بس یہ لگتا تھا شاید تم مجھے بائک کی نظر سے دیکھتی ہو، اس لیے میں تم سے محبت کرنے کی خطا نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سو سوری انایا، ہر اس چیز کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہر غلطی کی تلافی کر رہا تھا۔
اور انایا اپنے سارے غم پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی میرا خواب ہے۔ انایا کسی شہر میں جگڑی بڑبڑائی تھی۔ آدم نے اس کی کندھے کا ہزار مضبوط کیا اور جیسے انایا کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی تو اسے یقین ہو گیا یہ سچ ہے۔ مجھے سانس نہیں آ رہا آدم، وہ بہت مشکل ہی بول سکی۔ تو آدم نے اپنا اظہار نرم کیا اور تب کہیں جا کر انایا نے سکون کی سانس لی، اور اس وقت وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جس کی زندگی میں محبت تھی۔ اب آدم اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے سکون محسوس کیا